الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حمیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم صدق اللہ العظیم۔ آج ہم 26ویں پارے کا خلاصہ بیان کریں گے۔ 26ویں پارے کے شروع میں سورہ احقاف ہے، مکی سورت ہے۔ اس میں 35 آیتیں اور 4 رکوع ہیں۔ آیت نمبر 21 میں وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ، قوم عاد کے بھائی حضرت ہود علیہ السلام کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم کو سرزمین احقاف میں ہدایت کی۔ اسی احقاف کی نسبت سے اس سورہ مبارکہ کو سورہ احقاف کہا جاتا ہے۔ اس سورت کا موضوع بھی دوسری مکی سورتوں کی طرح تینوں بنیادی اسلامی عقیدوں کا اثبات ہے۔ سورت کی ابتدا ہوتی ہے قرآن مجید کی حقانیت، توحید، حشر کے دلائل اور ان بتوں کی مذمت سے جنہیں مشرکوں نے معبود بنا رکھا تھا، حالانکہ وہ نہ تو سنتے تھے، نہ دیکھتے تھے، نہ نفع نقصان اور ان کے اختیار میں تھا، نہ ہی وہ پرستش کرنے والوں کی دعائیں قبول کر سکتے تھے۔ اس سورت کے اس کے علاوہ اہم مضامین: نمبر 1، مشرکوں کے سامنے جب قرآن پڑھا جاتا تھا وہ اس پر مختلف شبہات، اعتراضات کرتے تھے۔ کبھی وہ اسے سحر کہتے، کبھی آقا علیہ السلام کا خود تراشیدہ کلام اسے بتلاتے، کبھی ایمان والوں کے بارے میں کہتے تھے اگر ایمان کوئی اچھی چیز ہوتی یہ فقیر، غریب، مزدور لوگ ایمان قبول کرنے میں ہم سے پہل نہ کر جاتے۔ مشرکوں کے اعتراضات ذکر کرنے کے بعد ان کے مسکت جواب دیے گئے۔ نمبر 2، سورہ احقاف ہمارے سامنے 2 متضاد نمونے پیش کرتی ہے۔ پہلا نمونہ نیک بیٹے کا ہے جس کا دل نور ایمان سے منور ہے، اس کے قدم جادہ شریعت پہ مضبوطی سے جمے ہوئے ہیں۔ جب اس کے والدین اسے پال پوس کے جوان کر دیتے ہیں، وہ جسمانی عقلی اعتبار سے حد کمال کو پہنچ جاتا ہے تو وہ اللہ سے 3 دعائیں کرتا ہے۔ پہلی یہ کہ اے اللہ مجھے نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ دوسری یہ کہ ایسے اعمال کرنا میرے لیے آسان کر دے جن سے تو راضی ہو جائے۔ تیسری یہ کہ میری اولاد کو نیک بنا، ایسی اولاد کے لیے اللہ کی طرف سے جو وعدہ ہے۔ دوسرا نمونہ شقی اور نافرمان بیٹے کا ہے جس کے والدین اسے ایمان قبول کرنے کی دعوت دیتے ہیں، وہ جواب میں بڑے تکبر سے کہتا اف اف، تم مجھے یہ بتلاتے ہو مجھے زمین سے زندہ کر کے نکالا جائے گا، حالانکہ بہت سے لوگ مجھ سے پہلے گزر چکے ہیں، ان میں سے تو کسی کو میرے سامنے زندہ نہیں کیا گیا۔ پہلا نمونہ ایمان اور ہدایت والوں کا ہے، دوسرا نمونہ اہل کفر اور طغیان والوں کا ہے۔ دونوں کو اپنے اپنے اعمال کا بدلہ مل کر رہے گا۔ یہ 2 متضاد نمونے پیش کرنے کے بعد سورہ احقاف قوم عاد کا واقعہ بیان کرتی ہے جنہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کو جھٹلایا، جس کے نتیجے میں انہیں تباہ و برباد کر دیا گیا۔ انہیں عذاب دینے کے لیے بادل بھیجا گیا، چونکہ کئی دنوں سے شدید گرمی پڑ رہی تھی، اس لیے وہ بادل کو دیکھ کر خوش ہو گئے، انہیں یقین آ گیا آج تو موسلادھار بارش ہوگی، اور خوشی کے مارے گھروں سے باہر نکل آئے۔ اس بادل کے نمودار ہوتے ہی سامنے آتے ہی تیز طوفانی ہوا چلنے لگی۔ قوم عاد کے لوگ بڑے قد آور اور جسم والے تھے، ہوا نے انہیں دوش پر اٹھایا، اپنے دوشوں پہ کندھوں پہ ہوا نے اٹھایا، فضا میں لے گئی۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ وہ انسان کیڑے مکوڑے اڑ رہے ہیں، پھر انہیں زمین پہ پٹک کر دوبارہ وہ زمین پر پڑے مرے ہوئے یوں محسوس ہوتے تھے گویا کھجور کے کھوکھلے تنے پڑے ہوئے ہیں۔ قوم عاد کا واقعہ سنا کر مکہ والوں کو ڈرایا گیا تم ان سے زیادہ طاقتور نہیں ہو، اگر سرکشی کرو گے تم بھی عذاب الہی کی لپیٹ میں آ کر رہو گے۔ سورت کے اختتام پہ بتایا گیا جو اللہ زمین و آسمان کو پیدا کرنے پہ قادر ہے وہ مردوں کو بھی دوبارہ زندہ کرنے پہ قادر ہے۔ آخری آیت میں حضور علیہ السلام کو حکم دیا گیا آپ اولو العزم انبیاء کی طرح صبر کریں، صبر کا انجام ہمیشہ اچھا ہی ہوتا ہے۔ اس کے بعد 26ویں پارے میں سورہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ محمد مدنی سورت ہے، اس میں 38 آیتیں 4 رکوع ہیں۔ آیت نمبر 2 میں ہے وَآمِنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ، اور جو کتاب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اسے مانتے رہیے، چونکہ اس آیت مبارکہ میں حضور علیہ السلام کا اسم گرامی محمد آیا ہے، اس لیے اس سورت کو سورہ محمد کہا جاتا ہے۔ ہمارے آقا علیہ السلام کا اسم گرامی قرآن کریم میں 5 سورتوں میں آیا ہے۔ نمبر 1 سورہ آل عمران میں، نمبر 2 سورہ احزاب میں، نمبر 3 سورہ محمد میں، نمبر 4 سورہ صف کے اندر، پہلی 4 اور سورہ فتح کے اندر،
پھر سورہ صف میں پہلی 4 صورتوں میں اسم گرامی محمد ہے، جبکہ آخری سورہ صف میں نام گرامی احمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سورت کو سورہ قتال بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں کافروں کے ساتھ قتال کے احکام بیان ہوئے۔ اس سورت کے موضوع حقیقت میں جہاد و قتال ہیں۔ سورت کی ابتدا میں کافر و مومنوں کے درمیان فرق بیان کیا گیا۔ کافر باطل کی اتباع کرتے ہیں، ایمان والے حق کی اتباع کرتے ہیں۔ جب انسانوں میں ان 2 گروہوں کا وجود ہوگا تو ان کے درمیان کشمکش بھی ہوگی، ٹکراؤ بھی ہوگا، مارکا کارزار بھی ہوگا۔ اس لیے فرمایا گیا جب تم کافروں سے ٹکراؤ، ان کی گردنیں اڑاؤ، یہاں تک کہ جب ان کو خوب قتل کر چکو تو جو باقی بچے انہیں مضبوطی سے قید کر لو۔ ان قیدیوں کو بطور احسان آزاد بھی کیا جا سکتا ہے، فدیہ لے کر چھوڑا بھی جا سکتا ہے۔ تیسری صورت یہ کہ اپنے قیدیوں کے ساتھ تبادلہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ چوتھی امکانی صورت یہ کہ انہیں غلام اور لونڈی بنا لیا جائے، لیکن غلام اور لونڈی بنانا فرض یا واجب کا درجہ نہیں ہے، بلکہ انتظامی اور امکانی صورت ہے جسے بوقت ضرورت اختیار کیا جا سکتا ہے۔ جس وقت جنگی قیدیوں کو لونڈی غلام بنانے کی اجازت دی گئی، اس وقت پوری دنیا میں نہ صرف یہ کہ جنگی قیدیوں کو غلام بنا لینے کا رواج تھا، بلکہ ظالم لوگ ایسے آزاد انسانوں کو بھی غلام بنا لیتے تھے جن کا کوئی وارث یا طاقتور خاندان نہیں ہوتا تھا۔ یہ مظلوم طبقہ کسی بھی قسم کے انسانی حقوق سے محروم تھا۔ اسلام نے ان کے حقوق متعین کیے، انہیں آزاد کرنے کے فضائل بتا، ان کے خون کو حرمت بخشی۔ یہ اسلام کے حقوق دینے کا ہی نتیجہ تھا کہ تاریخ اسلامی میں ایسے بے شمار غلاموں کا تذکرہ ملتا ہے جن میں کوئی مفسر ہے، کوئی محدث ہے، کوئی فاتح ہے، کوئی فرما روا ہے، کوئی وزیر ہے۔ مسلمانوں نے کبھی بھی ان کی سابقہ غلامی کی وجہ سے انہیں حقارت کی نظر سے نہیں دیکھا۔ صدقہ خیرات کے دوسرے مصارف کی طرح مسلمانوں نے ایک اہم مصرف غلاموں کے ساتھ تعاون انہیں خرید کر آزاد کرنے کا بھی طے کر رکھا تھا۔ قرون اولیٰ کے مسلمانوں کو آزاد کرنے اور کرا لینے میں بڑی دلچسپی تھی۔ اس کا اندازہ اس روایت سے ہوتا ہے جس کے مطابق حضور علیہ السلام کے صرف ایک صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے 30,000 غلام خرید کر آزاد کیے۔ سورہ قتال بتاتی ہے اگر مسلمان اللہ کے دین پہ استقامت دکھائیں، ان کی نصرت کے لیے کھڑے ہو جائیں تو اللہ کی مدد ان کی مدد کریں گے اللہ اور انہیں ثابت قدم رکھیں گے۔ اللہ نے اس جنت کی ایک جھلک بھی اس سورہ مبارکہ میں بیان کی جن کا ایمان والوں سے وعدہ کیا گیا ہے۔ ایمان والوں کے مقابلے میں منافقوں کا بھی حال بتایا گیا۔ آیت قتال سن کر ایمان والوں کی قوت ایمانی میں اضافہ ہو جاتا ہے، جبکہ منافقوں پر موت کی سی بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے۔ جہاد، قتال اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی ترغیب دیتے ہوئے آخر میں گویا وعید کے انداز میں کہا گیا اگر تم منہ پھیرو گے وہ تمہاری جگہ اور لوگوں کو لے آئے گا اور وہ تمہاری طرح کے نہیں ہوں گے۔ 26ویں پارے میں اس کے بعد سورہ فتح ہے۔ سورہ فتح مدنی سورت ہے، اس میں 29 آیتیں اور 4 رکوع ہیں۔ آیت نمبر 1 میں ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے تم کو فتح دی، فتح بھی صریح اور صاف۔ آیت نمبر 18 میں وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، انہیں جلد فتح عنایت کی۔ آیت نمبر 27 میں فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا، سو اس نے اس سے پہلے ہی جلد فتح دے دی۔ پہلی آیت میں فتح مبینہ جبکہ دوسری اور تیسری آیت میں فتح قریبہ ہے۔ ان تینوں سے صلح حدیبیہ مراد ہے، اس وجہ سے اس سورت کا نام سورہ فتح ہے۔ یہ سورہ مبارکہ اس وقت نازل ہوئی جب حضور علیہ السلام حدیبیہ سے واپس تشریف لا رہے تھے۔ بخاری ترمذی میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا آج شام مجھ پر ایسی صورت نازل ہوئی ہے جو مجھے دنیا مافیہ سے زیادہ محبوب ہے۔ پھر آپ نے سورہ فتح کی ابتدائی آیتوں کا کچھ حصہ تلاوت فرمایا۔ اس سورت کے مضامین سہولت کے ساتھ سمجھنے کے لیے مناسب معلوم ہوتا ہے۔ صلح حدیبیہ بیعت رضوان کے اختصار کے ساتھ ساتھ تذکرہ کر دیا جائے۔ ہوا یوں کہ آقا علیہ السلام نے مدینہ منورہ میں خواب دیکھا ہم مکہ میں داخل ہو رہے ہیں، بیت اللہ کا طواف کیا ہے۔ جب آپ نے صحابہ اکرام کے سامنے خواب بیان کیا انہیں بے حد خوشی ہوئی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ نبی کا خواب برحق ہوتا ہے، نبی کا خواب سچا ہوتا ہے، حق ہوتا ہے، وہ بھی وہی ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام ذی-قعدہ سن 6 ہجری میں 1400 یا 1500 صحابہ اکرام کے ساتھ عمرہ کی ادائیگی کی نیت سے مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے۔ جب آپ مکہ اور مدینہ کے درمیان پہنچے آپ کو بشر بن سفیان نے اطلاع دی کہ اب مکہ والے آپ کی روانگی کی اطلاع پا کر باقاعدہ جنگ کی تیاری کر رہے ہیں۔ چنانچہ آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قاصد بنا کر بھیجا تاکہ وہ مکے والوں کو سمجھائیں ہم جہاد کی نیت سے نہیں آئے، ہمارا مقصد عمرہ اور زیارت کے سوا اور کچھ بھی نہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ افواہ پھیل گئی، انہیں شہید کر دیا گیا۔ آپ نے درخت کے نیچے بیٹھ کر اپنے صحابہ اکرام سے نہ بھاگنے پر بیعت لی۔ اس بیعت کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے کیونکہ تمام شرکاء بیعت کے بارے میں اللہ نے فرمایا میں ان سے راضی ہو گیا ہوں۔
حضرت عثمان کے بارے میں افواہ بعد میں جھوٹی ثابت ہوئی، پھر مذاکرات کا سلسلہ شروع ہوا، قریش کی طرف سے سہیل بن عمر آئے، بات چیت ہوتی رہی، بالآخر صلح ہو گئی جس کے مطابق دونوں فریق 10 سال تک کے لیے آپس میں امن و امان سے رہنے اور جنگ نہ کرنے پہ متفق ہو گئے۔ اس معاہدہ کی باشکوں سے بظاہر مسلمانوں کی کمزوری ثابت ہو رہی تھی، لیکن اللہ نے اسے فتح مبین قرار دیا۔ اس صلح کا فتح مبین ہونا اس وقت بعض مسلمانوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، لیکن بعد کے حالات نے ثابت کر دیا کہ یہ واقعتاً فتح مبین تھی، اور ابتداء اسلام سے اب تک مسلمانوں کو اس سے بڑی فتح حاصل ہوئی نہیں، جس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے مسلمانوں کی تعداد حدیبیہ میں کم و بیش 1400 تھی، جبکہ صرف 2 سال بعد 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا۔ حضور علیہ السلام کے زیر قیادت لشکر مجاہدین کی تعداد 10,000 تھی۔ یہ انقلاب معاہدہ امن کی وجہ سے برپا ہوا۔ جب مصالحت کے بعد مشرکوں نے مسلمانوں کے ساتھ میل جول معاملات شروع کیے، مسلمانوں کے کردار کی پختگی، زبان کی سچائی، دامن کی عفت، عصمت، معاملات کی صفائی نے مشرکوں کو یہ سوچنے پہ مجبور کر دیا آخر وہ کون سی مخفی قوت ہے جس نے کل کے شرابیوں اور رہزنوں کو زاہدہ اور پارسا بنا کے رکھ دیا ہے۔ ظاہر ہے یہ قوت صرف اور صرف ایمان کی قوت تھی۔ اسی حقیقت کو سمجھ لینے کے بعد ان کی گردنیں خود بخود ایمان کے سامنے جھک گئی۔ اس سورہ فتح اسی صلح حدیبیہ کے پس منظر میں نازل ہوئی، اس لیے ان میں اس واقعات کی طرف اشارہ ملتے ہیں جن کے اس کے ساتھ تعلق اور مناسبت ہے۔ ابتدائی آیات میں نبی علیہ السلام کو عظیم ترین فتح کی بشارت سنائی گئی، ایمان والوں کے ساتھ جنت کا وعدہ، کافروں منافقوں کے لیے وعید ہے۔ پھر یہ سورت 2 متضاد گروہوں کا تذکرہ کرتی ہے۔ پہلا گروہ مخلص مومنوں کا ہے جنہوں نے وطن سے دور اور غیر مسلح ہونے کے باوجود ہر چے بادہ آباد کہتے ہوئے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ پر بے جہاد کیا اور یہ عہد کیا آپ کی قیادت میں فتح یا شہادت تک قتال کرتے رہیں گے، میدان جنگ سے بھاگیں گے نہیں۔ رب کریم کو ان کا یہ جذبہ بڑا پسند آیا اور فرمایا جو لوگ تم سے بیعت کرتے ہیں وہ اللہ سے بیعت کرتے ہیں، اللہ کا ہاتھ ان کے اوپر ہے۔ اگلی آیتوں میں آئے پیغمبر جب تم مومنوں سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے اللہ ان سے خوش ہو گیا، ان کے دلوں میں جو ایمانی جذبہ تھا اسے جان لیا، ان پر تسلی نازل فرمائی، انہیں جلد فتح عنایت فرمائی۔ دوسرا گروہ منافقوں کا تھا جو حدیبیہ میں آقا علیہ السلام کے ساتھ نہیں گئے تھے، ان کا باطل گمان یہ تھا آقا آپ کے ساتھ جانے والے مسلمان مکہ سے زندہ سلامت واپس نہیں آ سکیں گے۔ اللہ نے ان منافقوں کے بارے میں آقا علیہ السلام کو پیش کی اطلاع دے دی، جب آپ واپس جائیں گے اپنے پیچھے رہ جانے کے بارے میں جھوٹے عذر پیش کریں گے۔ سورہ فتح وہ خواب بھی بیان کرتے ہیں جو حضور علیہ السلام نے مسجد حرام میں داخل ہونے کے بارے میں دیکھا تھا۔ اس سورت کے اختتام پر 3 اہم باتوں کو بیان کیا گیا۔ پہلے یہ کہ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین حق دے کر اس لیے بھیجا تاکہ آپ اسے سارے ادیان پہ غالب کر دیں، اور انشاءاللہ قیامت سے پہلے ایسا ہو کر رہے گا۔ جہاں تک علمی اور زبانی غلبہ کا تعلق ہے وہ آج بھی دین اسلام کو تمام ادیان پہ حاصل ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ کے صحابہ اکرام کی تعریف ہے، وہ کافروں کے مقابلے میں بڑے سخت، آپس کے بڑے مہربان ہیں، وہ صبر رضا الہی کے طالب ہیں۔ تیسرے نمبر پہ آخر میں ان لوگوں کے ساتھ مغفرت اجر عظیم کا وعدہ جو ایمان لائے نیک عمل کرتے رہے، اے اللہ تو ہمیں بھی ان میں سے بنا دے۔ اس کے بعد 26ویں پارے میں سورہ حجرات ہے، یہ مدنی سورت ہے، اس میں 18 آیتیں 2 رکوع ہیں۔ آیت نمبر 4 میں ہے ینادونک من وراء الحجرات، حجرات حجرہ کی جمع، حجرہ گھر اور کمرے کو کہتے ہیں، چونکہ اس میں بدوؤں اور دیہاتیوں کا ذکر ہے جو ادب سے ناشنا ہونے کی وجہ سے حضور علیہ السلام کو عمومی انداز میں کمرے کے باہر سے آوازیں دیا کرتے تھے، اس لیے اسے سورہ حجرات کہا جاتا ہے۔ کیونکہ اس سورت میں مکارم اخلاق بھی بیان ہوئے اس لیے اسے سورہ اخلاق والآداب بھی کہا گیا۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو 5 مرتبہ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر خطاب کیا۔ اس سورت کے اہم مضامین کو ہم ترتیب سے بیان کرتے ہیں۔ نمبر 1، اس کی ابتدا میں اللہ اور اس کے رسول کا ادب بیان کیا گیا، وہ یہ کہ مومن کو چاہیے جب تک اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو نہ جان لے اپنی رائے اور فیصلے کو ہرگز اظہار نہ کرے، یوں ہی عملی زندگی میں کتاب و سنت سے اعراض کرتے ہوئے اپنے فیصلے خود نہ کرے۔ نمبر 2، اس سے اگلی آیت میں مسلمانوں کو حکم دیا گیا وہ اللہ کے نبی سے خطاب کرتے ہوئے اپنی آواز اس طرح کا کریں، یوں ہی آپ کا نام یا کنیت ذکر کر کے ایسے نہ پکارا کریں جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہیں۔ دوسری بات، اجتماعی میں شرطی آداب بیان کرتے ہوئے مسلمانوں کو تاکید کی گئی ہے، افواہوں پہ کان مت دھرا کرو، اگر کوئی ایسا ویسا آدمی کوئی خبر تم تک پہنچائے اس کے بارے میں تحقیق بھی کر لیا کرو۔ خبروں کے بارے میں تحقیق کا حکم دینے کے ساتھ ساتھ اصحاب رسول کو خطاب کرتے ان کی تعریف بھی کی گئی۔ اللہ نے تمہارے دلوں میں ایمان کی محبت ڈال دی، اس کو تمہارے دلوں میں سجا دیا، کفر گناہ نافرمانی سے تم کو بیزار کر دیا۔ تیسری بات، اڑتی ہوئی افواہوں پہ اعتماد بسا اوقات آپس میں قتل و قتال تک پہنچا دیتا ہے، اس لیے سمجھایا گیا اگر مسلمانوں کے 2 گروہ آپس میں برسرے پیکار ہو جائیں ان کے درمیان صلح کرا دیا کرو، کیونکہ دنیا بھر کے مسلمان خواہ گورے ہوں یا کالے ہوں، امیر ہوں یا غریب ہوں، عربی ہوں یا عجمی ہوں، سب آپس میں بھائی بھائی ہیں۔
نمبر 4 اس کے بعد 6 ایسی مشرتی خرابیوں اور برائیوں کی نشاندہی کی گئی جن کی وجہ سے باہمی تعلقات بھی متاثر ہوتے ہیں اور ان میں مبتلا انسان اللہ کی نظروں میں بھی اچھا شمار نہیں ہوتا۔ پہلی برائی جس سے منع کیا گیا وہ ہے ایک دوسرے کا مذاق اڑانا۔ عام طور پر ایک شخص دوسرے کا مذاق اس وقت اڑاتا ہے جب اسے وہ حقیر اور اپنے آپ کو اس سے بہتر سمجھتا ہے، اس لیے فرمایا گیا جن کے ساتھ تم تمسخر کر رہے ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کی نظر میں تم سے بہتر ہو۔ نمبر 2 ایک دوسرے پہ عیب لگانا، تانا دینا، ذلیل اور رسوا کرنا۔ تیسری برائی ہے کسی کو برے لقب سے یا اس کا نام بگاڑنا۔ چوتھی برائی ہے کسی کے بارے میں بدگمانی کرنا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بدگمانی کو بدترین جھوٹ قرار دیا۔ پانچویں برائی ہے مسلمانوں کے عیبوں کمزوریوں کو تلاش کرنا، ان کی ٹوہ میں لگا رہنا۔ حضرت ابو برزہ اسلمی سے روایت ہے کہ علیہ السلام نے ہمارے سامنے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، اے وہ لوگ اپنی زبان سے تو ایمان لائے ہو مگر تمہارے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا۔ تم مسلمانوں کے عیبوں کی ٹوہ میں مت لگو، جو ایسا کرے گا اللہ اسے گھر کے اندر رسوا کر دے گا۔ چھٹی معاشرتی برائی جس سے ان آیتوں میں منع کیا گیا وہ ایک دوسرے کی غیبت کرنا۔ غیبت کرنے کو اللہ نے مردہ بھائی کا گوشت کھانے سے تشبیہ دی۔ غیبت کرنے کی اللہ نے ایسی مثال بیان فرمائی جس سے ہر سلیم متبع انسان نفرت کرتا ہے۔ غیبت کرنے والا کسی جانور کا نہیں بلکہ انسان کا گوشت کھاتا ہے۔ جس انسان کا گوشت یہ کھا رہا ہے وہ بھی کوئی غیر نہیں بلکہ اس کا مسلمان بھائی ہے۔ وہ گوشت کسی زندہ کا نہیں بلکہ مردہ کا ہے۔ پانچویں بات باہمی تعلقات کی خرابی کا ایک بڑا سبب حسب و نسب، مال و دولت پہ فخر و غرور بھی ہوتا ہے۔ اس لیے سورہ حجرات میں اس کی بھی جڑ کاٹ دی گئی، واضح کر دیا گیا قوم، قبیلہ، ذات، بات، رنگ و نسل جیسی غیر اختیاری چیزوں میں سے کوئی چیز بھی انسان کو اللہ کے ہاں مکرم اور محبوب نہیں بناتی۔ اللہ کے ہاں عزت کا معیار صرف اور صرف تقوی ہے، یعنی ہر قسم کے شرک اور حرام سے بچنا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا۔ حدیث پاک میں آقا علیہ السلام نے فرمایا، لوگوں بے شک اللہ نے تم سے زمانہ جاہلیت کی آبا پر فخر کو ختم کر دیا ہے۔ لوگ بس دو ہی قسم کے ہیں، کچھ لوگ وہ ہیں جو نیک متقی اللہ کے ہاں معزز ہیں، کچھ لوگ وہ ہیں جو اللہ کی نظر میں شقی اور ذلیل ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ، بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سے معزز وہ ہے جو زیادہ تقوی والا ہے۔ آخری آیت میں بتایا گیا صرف لفظی ظاہری ایمان کے اعتبار نہیں بلکہ اللہ کے ہاں اس ایمان کا اعتبار ہے جو دلوں میں پیوست ہو جائے، مومن کو اللہ کی راہ میں مال جان کو قربانی پر آمادہ کر دے۔ اس کے بعد 26ویں پارے میں سورہ قاف ہے، مکی سورت ہے، اس میں 45 آیتیں، 3 رکوع ہیں۔ آیت نمبر 1 میں ہے قاف والقرآن المجید۔ یہ سورہ قاف سے شروع ہو رہی ہے، اسی نسبت سے سورت کو سورہ قاف کہا جاتا ہے۔ یہ سورت اسلام کے بنیادی عقیدوں پہ مشتمل ہے۔ اسے عام طور پر آقا علیہ السلام جمعہ اور عیدین جیسے بڑے اجتماعات میں پڑھا کرتے تھے۔ اس سورت کی ابتدا میں قرآن مجید کی قسم کھائی گئی، قسم کا جواب محذوف ہے، یعنی کلام میں مذکور نہیں، وہ ہے لَيَبْعَثَنَّ، انہیں مرنے کے بعد دوبارہ ضرور زندہ کیا جائے گا۔ اللہ پاک نے کلام پاک میں 6 بار قرآن مجید کی قسم کھائی ہے۔ صاد والقرآن ذی الذکر، نمبر 2 قاف والقرآن المجید، نمبر 3 حامیم والکتاب المبین، نمبر 4 حامیم والکتاب المبین، نمبر 5 یاسین والقرآن الحکیم، نمبر 6 والطور وکتاب مستور۔ یہ صورت بتاتی ہے مشرکوں کو دوسری زندگی انہی میں سے ایک انسان کے نبی بڑھنے پہ بڑا تعجب ہوتا تھا، حالانکہ محسوسات کی اس دنیا میں ایسے عجوبات اور مخلوقات کی کوئی کمی نہیں جن میں غور و فکر کر کے انسان اللہ کی بے پناہ قدرت کا ادراک کر سکتے ہیں۔ ان سے پہلے قوم نوح، قوم سمود، قوم عاد، قوم لوط، فرعون، قوم شعیب بھی انہی کی طرح تکذیب کا رستہ اختیار کر کے ہلاکت سے 2-4 ہو چکے ہیں۔ یہ صورت انسان کو اس کی مسئولیت کا احساس دلاتی ہے۔ انسان کے دل میں جو وساوس اور خیالات تک گزرتے ہیں ان تک کا اللہ کو علم ہے۔ اس کے ساتھ 2 فرشتے مقرر ہیں جو اس کے اعمال و اقوال کی نگرانی کرتے ہیں۔ جب موت آئے گی تو انسان کے اعمال نامے کو لپیٹ دیا جائے گا، پھر اسے میدان حشر میں اپنے اعمال کا حساب اور جواب دینا ہوگا۔ سورت کے اختتام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکوں کے بےہودہ گوئی پہ صبر کی تلقین، صبح و شام اللہ کی تسبیح اور عبادت کی تلقین کی گئی۔ آخری آیت میں فرمایا گیا یہ لوگ جو کچھ کہتے ہیں ہمیں خوب معلوم ہے، تم ان پر زبردستی کرنے والے نہیں ہو، جو ہمارے عذاب کی وعید سے ڈرے اور اسے قرآن سے نصیحت کرتے رہو۔ اس کے بعد سورہ زاریات ہے۔ سورہ زاریات مکی صورت ہے، 60 آیتیں، 3 رکوع۔ آیت نمبر 1 میں وَالزَّارِيَاتِ ذَرْوًا، قسم ان ہواؤں کی جو بکھیرتی ہیں اڑ کر۔ اس میں اللہ نے ہواؤں کی قسم کھائی ہے، اسی نسبت سے سورت کو سورہ زاریات کہا جاتا ہے۔
اس सूरत के आगाज में 4 किस्म की हवाओं की कसम खाकर अल्लाह फरमाते हैं, जिस चीज का तुमसे वादा किया जाता है वो सच और इंसाफ का दिन जरूर वाक़ होगा। फिर आसमान की कसम खाकर फरमाया, तुम एक मुतनाक़िज़ बात में पड़े हुए हो। कल के काफिर या आज के काफिर हो, ये सब किसी एक बात पर मुत्तफ़िक़ नहीं हो। क़यामत के बारे में, कुरान और साहिब कुरान के बारे में उनके अक़वाल बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। फिर ये सूरत मुत्तक़ियों का अंजाम, उनकी आला सिफ़ात भी बताती है कि वो नेक अमाल करते हैं, रात को कम सोते हैं, सहर के वक्त तौबा इस्तिग़फ़ार करते हैं, उनके मालों में मांगने और ना मांगने वालों में दोनों का हक होता है। मुत्तकी की सिफात करने के बाद अल्लाह ताला की अज़मत कुदरत के 3 दलाइल जिक्र किए गए। पहली निशानी ज़मीन इरशाद है, ज़मीन में यकीन करने वालों के लिए बहुत सी निशानी। ज़मीन गोल होने के बावजूद ऐसे बिछा दी गई जैसे कोई बिछोना बिछाया जाता है। इसमें आने जाने वालों के लिए रास्ते हैं, इसमें मैदान भी हैं, पहाड़ भी हैं, समंदर भी हैं, दरिया भी हैं, गुनगुनाते चश्मे भी हैं, लोहे तांबे सोना चांदी कोयला पेट्रोल जैसी खामोश मादनियात भी इसमें। रब तबारक व तआला ने वो सब कुछ इसमें रख दिया जिसकी इंसानी ज़िंदगी गुजारने के लिए ज़रूरत पेश आती है। दूसरी निशानी खुद इंसान है, जो कि हकीकत में अजाबात में से सबसे बड़ा अजूबा। करोड़ों अरबों इंसानों में से हर एक की सूरत, रंगत, चलने का अंदाज, आवाज़, तबीयत, अकल, सतह बिल्कुल मुख्तलिफ है। इसे सुनते, देखते, बोलते, चलते, सोचते, महसूस करने, सांस लेने, हजम करने, खून की गर्द शरारतों फैलाओ, आसाब का ऐसा बारीक और महकम निज़ाम रब तबारक व तआला ने बनाया जिनके मुकाबले में जदीद से जदीद तरीन ऑटोमेटिक आलात कुछ भी हैसियत नहीं रखते। इसलिए फरमाया कि और खुद तुम्हारे नफूस में भी निशानियाँ, क्या तुम देखते नहीं हो? हज़रत क़तादा फरमाते हैं, जो शख्स अपनी तख्लीक के बारे में गौर व फिक्र कर लेगा वो जान लेगा कि उसे पैदा किया कि उसके जोड़ आज़ा इबादत के लिए नरम हो जाएंगे। तीसरी निशानी यूँ बयान की गई, तुम्हारा रिज़्क़ जिस चीज़ का तुमसे वादा किया गया आसमान में, इंसान की ज़िंदगी और असबाब ज़िंदगी की फराहमी का बहुत ज़्यादा इंसार आसमान पे है। बारिश बरसती है जिससे ज़मीन बसने उगने वाले हर चीज़ बशमूल इंसान ज़िंदगी हासिल करता है। अगर सूरज तुलू ना होना, कोई खेती उगे ना, कोई जानवर दूध दे, साबित हुआ इंसानी ज़िंदगी बारिश के बरसने, शम्स और कमर के ज़ुहूर पे मौकूफ़ है। मौसमों का अदल बदल भी इन्हीं से ताल्लुक़ रखता है जो कि गल्लजात को उगाने और पुकारने में खास तासीर रखते हैं। पारा नंबर 26 की आखिरी आयत में उन फरिश्तों का जिक्र है जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास मेहमानों की शक्ल में आए थे। आपने उन्हें इंसान समझते हो, अपने करीमाना आदत के मुताबिक बछड़ा ज़िबा करके फौरन खाना तैयार करके पका लिया था। ये 26वें पारे का खुलासा था जो आप हज़रात के सामने बयान किया गया। दुआ है अल्लाह तबारक व तआला से कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको अच्छी अच्छी सिफ़ात और आदाब अपनाने की तौफ़ीक नसीब फरमाए, बुरी खसलतें अल्लाह तबारक व तआला उनको छोड़ने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।